مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ آج بہت سے لوگ اللہ کی یاد میں روتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں وہاں رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں حجر اسود سے چپک چپک کے روتے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں حجر اسود پہ جا جا کے خوب پھوٹ کے حجر اسود سے چمٹنے کی کوشش میں رو رہی ہیں، مگر پردہ نہیں ہے۔ حجر اسود سے چمٹنا تو فرض نہیں ہے، پردہ کرنا فرض ہے۔ اب وہاں جا کے رو رہی ہیں اللہ کا گھر ہے، چمٹ جاؤ لپٹ جاؤ اس سے۔ تو بھائی چمٹ جاؤ اس سے لپٹ جاؤ، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا گھر ہے، مگر جس خدا کو راضی کرنے کے لیے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے اس کے گھر میں آئے ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کیا ہے؟ پردہ ہے۔ پردہ تو کر لیتی، حیا تو زندگی میں لے آتی۔ وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ یہ تو نہیں ہوگا، بلکہ عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں مکس گیدرنگ کے ساتھ، جوائنٹ فیملی کے ساتھ، جس میں کزن کے ساتھ بے تکلف ہوتی ہیں، کوئی پردہ کزن اپنے کزن سے نہیں کرتی۔ ادھر ہوٹل بک کرایا ہوا ہے، ہوٹل کا کمرہ، یہاں چچزاد بھائی بھی ہے، اس کی چچزاد بہن بھی ہے، دیور بھی ہے، بھابھی بھی ہے، ایک ہی کمرے میں۔ اس بے حیائی کا تصور تھا، جوان بھابھی ادھر ہی جوان دیور، ایک ہی کمرے میں 30-40 دن 20 دن گزار دیتے ہیں اکٹھے بے پردگی کے ساتھ۔ کزنیں اپنے کزنوں کے ساتھ گزار دیتی ہیں۔ کیسی وہ میں نے ابھی وہ زینب بیچاری بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی نا، اس پہ میں نے ایک بیان دیا تھا، اس میں نے کہا کہ بے حیائی پھیل رہی ہے، بے پردہ خواتین بھی اس کی ذمہ دار ہیں، جو مردوں کی ہوس کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اس پہ بہت سے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس بھی کیے۔ ان میں کسی نے کہا کہ آنکھوں میں حیا ہو تو پھر عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مرد کی آنکھوں میں اگر حیا ہو تو پھر عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جاہلوں والی باتیں ہیں، بیکار قسم کی باتیں ہیں۔ مرد کی آنکھوں میں جیسے حیا کی ضرورت ہے، ایسے ہی عورت کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ مرد کی ہوس کا نشانہ نہ بنے، اور مرد کو جو ہے مرد کی ہوس کا اپنے آپ کو نشانہ بننے بھی نہ دے۔ یہ تو فطری چیز ہے نا، جب کوئی ایسی عورت نظر آئے گی تو مرد کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو۔ وہ مرد کی ذمہ داری بھی ہے نظر کی حفاظت کرنا، نظر پڑ جائے تو برے خیالات دل میں نہ لانا، لیکن ساتھ ساتھ عورت کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ پردہ کرے۔ اب کزنیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں وہاں، سفر میں بھی ساتھ دیکھا ہے عمرے میں حج پہ لوگوں کو، بعض دفعہ ہوٹل ملتا ہے، ساتھ والے فیملی ہوتی ہے، اس میں سب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، جوان لڑکی جوان لڑکوں کے ساتھ 20 دن 30 دن 40 دن اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ وہی چلو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو تو وہاں تو پردے کا اہتمام کرو، بھائی کزن ادھر نہیں ہوں گے، اس کمرے میں نہیں ہوں گے، ادھر ٹھیک ہے، وہاں جیسے مرضی تھے، یہاں اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں، کم از کم جس کو خوش کرنے آئے ہو اس وقت تو اس کے گھر جا کے تو نافرمانی سے بچے انسان۔ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، دین اور مذہب بھی ایک انٹرٹینمنٹ سا بنتا جا رہا ہے، تفریح بنتی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پادری کو دیکھا جو اللہ کی عبادت کر کے سوکھ کے کانٹا بن چکا تھا، گال پچک گئے تھے اس کے۔ حضرت عمر اسے دیکھ کے رونے لگے۔ حضرت عمر اسے دیکھ کے، بولو نا بھائی، رونے لگے۔ اگر آپ نہیں بولو گے تو میں آپ کو دیکھ کے رونے لگوں گا، پھر بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر اسے دیکھ کے رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی حالت پہ ترس آ رہا ہے، اس کی حالت پہ ترس آ رہا ہے۔ ترس کیا آ رہا ہے؟ کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے اس نے دنیا چھوڑ دی، بیوی بچے چھوڑ دیے، جنگل میں چلا گیا اور اپنے آپ کو اتنا گھلا دیا، مگر جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ کیوں؟ اللہ تو اس سے کم پہ راضی ہو گیا تھا۔ اللہ کہتا میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت کر لو، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تورات کو پڑھ کے دیکھ لے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ سچا نبی آ چکا ہے، اور خود عیسائیوں کے علماء گواہی دے رہے ہیں، جو سمجھدار علماء تھے وہ گواہی دے رہے ہیں۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہودیوں کے علماء گواہی دے رہے ہیں کہ وہی پیغمبر ہے جس کی تورات میں نشانیاں ملتی ہیں، اور مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔
اولم تکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے لیے اس میں نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے اہل حق علماء، ان کا عمل عوام کے لیے بذات خود دلیل ہوتا ہے، ان سے پھر مزید کسی دلیل کا مطالبہ لازم نہیں ہے، اور ان کے ذمے مزید کوئی دلیل لازم نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء، ظاہر اس سے صحیح علماء مراد ہے نا جو شہوت پرست نہیں تھے، فرمائے بنی اسرائیل کے علماء محمد پر ایمان لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا بنی اسرائیل کی عوام کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ تمہارے اہل حق علماء گواہی دے رہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ روتا رہے، سارا جسم گھلا دیا اس نے، فائدہ نہیں ہے کچھ۔ اللہ تھوڑے پہ راضی تھا کہ بھئی تھوڑا میرے طریقے کے مطابق تھوڑا کر لیتے، میں اس پہ خوش ہوں، اپنے طریقے سے زیادہ کرو گے تو میں اس پہ خوش نہیں ہوں گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔